السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، کیونکہ فقہ جعفریہ میں یعنی شیعوں کا یہ موقف ہے اس حوالے سے کہ دو نمازوں کو ملانا جو ہے جائز ہے، جو ظہر اور عصر کو ملایا جاتا ہے اور مغرب اور عشاء کو ملایا جاتا ہے، اور فجر کی نماز جو ہے علیحدہ پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور باقی کی جو نمازوں کو ملایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہے، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ اور حناف کا جو موقف ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ نمازوں کو آپ کسی بھی صورت میں نہیں ملا سکتے، اور اہل حدیث کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی عذر کے بنا پہ آپ جو ہے نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی عذر ہو، آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ لاحق ہو جس کے اوپر آپ نمازوں کو ملا سکتے ہیں۔ ظہر کے اندر جو ہے آپ عصر کو ملا سکتے ہیں، عصر کے اندر ظہر کو ملا سکتے ہیں آپ، اسی طریقے سے مغرب کے اندر آپ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہو کہ بھئی آپ عشاء کے اندر آپ نہیں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکیں گے یا سفر میں ہوں گے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے عشاء کے اندر جو ہے آپ مغرب کو ملا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی مغرب اگر چھوٹ جائے تو آپ عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں موقف پیش کروں گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا گھر میں ظہر اور عصر دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہوں تو دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں، جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے۔ ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی جانب سے اللہ بھی علیہ منقول وآلہ ہے۔ وسلم۔ اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع سوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع سوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں کریں۔ سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی اکمل صاحب کا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ حناف کے درمیان جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے نماز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، نہ سفر کے اندر نہ کسی اور وجہ کے عذر میں یا کسی بھی وجہ سے آپ نماز کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے، لیکن حدیث تو ملتی ہے اس حوالے سے کہ آپ جو ہے نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنا کسی عذر کے نماز کو جمع کیا اور بتایا کہ اس کے اندر امت کو آسانی ہو جائے، اس لیے یہ عمل کیا تھا۔ تو یہ حدیث مسلم کے اندر مل جائے گی، آپ کو صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا، آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں دفتر سے سائٹ پر جاتے ہیں تو شام ہونے لگتی ہے واپسی میں، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو شافی حضرات لوگ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے آگے ظہر کے لیے رکنا نہیں ہوتا، اور میں صرف ظہر پڑھتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ظہر ابھی فرض بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ایسا کیا تھا۔ بہرحال میں دونوں ملا کر نہیں پڑھتا اور عصر کا انتظار کرتا ہوں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عصر کے وقت گاڑی پھر سے میری نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ حنفی ہو لیکن ضرورت کے وقت آپ دوسرا مسلک فالو کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، حنفی مسلک میں اس طرح ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے ساتھ سفر میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم کے سامنے ہم ان چیزوں پر بحث کریں، اس صورتحال میں میری رہنمائی کریں۔
شافعی حضرات امام احمد بن حنبل یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں. اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی. اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی. تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی. حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا. ہم نے شافعی حضرات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عام معمول بنا لیا اس کا. ہمارے ہاں پاکستان میں اہل حدیث حضرات بھی عام معمول بنا لیا کہ جب بھی سفر کرتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کی کا عام معمول نہیں تھا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے. اور امام حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ قضا کر کے نہیں ہے، بلکہ دو نمازیں صورتاً دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ بالکل ایک ساتھ ہو رہی ہیں، حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے. دونوں کے دلائل ہیں، جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں، امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں. تو اس لیے اختلافی مسئلہ بھی، ان دلائل کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ان دلائل میں الجھنا. تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، پراپر اس پر عمل کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو وہاں سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور اپنے وقت پہ پڑھی، اور پھر عصر داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی. تو جو تعویل وہ وہاں کرتے ہیں وہی تعویل امام حنیفہ باقی روایت میں بھی کرتے ہیں. اور بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں. تو ایسے ہی موقع پہ ایک عام آدمی کا کام ہوتا ہے ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ طنز نہ کرے. تو اب آپ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے عراق میں شافعی مسلک زیادہ ہے اور حنفی بھی بہت ہیں وہاں پہ، لیکن شافعی زیادہ ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، واللہ عالم، حقیقت تو آپ ہی جانتے ہوں گے. تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بس چل رہی ہے، وہ ظہر کے وقت میں مسافروں کو ظہر اور عصر دونوں پڑھا رہی ہیں، پھر وہ عصر پڑھاتے ہی نہیں ہے، مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی کے لیے وہ بس روکتے نہیں ہیں، نہ ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ڈرائیور بیچارہ کیا جانے ان چیزوں کو. تو اس لیے ایسی شدید مجبوری میں آپ شافعی مسلک کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا. یہ مجبوری ہے، جہاں گاڑی رک جائے تو آپ پڑھ لیں نماز، نہیں رکتی تو آپ ظہر میں عصر شافعی مسلک کو فالو کر لیں. آپ فقہائے حنفیہ نے بھی اس کی گنجائش دی ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں اس مجبوری میں آپ اس مسئلے میں آپ امام شافعی کے مسلک کو فالو کر سکتے ہیں. سو دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا، اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اس حوالے سے، نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، وہ موقف یہ تھا کہ دو نمازوں کو اس طرح جمع کیا کرتے تھے کہ ظہر کا لاس، یعنی کہ اس کا ٹائم جو ہے آخری ٹائم میں لے جاتے تھے ظہر کو، اور ظہر پڑھتے ہی اب عصر کا ٹائم داخل ہوتا تھا تو عصر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح یہ ہوتا تھا کہ نمازیں ایسا لگتا تھا کہ جمع کر دی ہیں. تو بہرحال ایسا تو کوئی نہیں ہے، حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو، اور اسی دن مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر کے بتا دیا. اب ظاہر ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو اسی کے ساتھ ہی مغرب کے بعد فوراً عشاء کی جماعت ہو گئی، تو یہ ہو گیا جمع کرنا نماز کو. بہرحال آگے چلتے ہیں، یہ موقف لیتے ہیں شیعہ علماء کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو شیعہ علماء تو یہی کہتے ہیں کہ وہ اکثر ہی نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں نمازوں کو. تو ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اذانیں 3 ہوتی ہیں، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ ہمارے ہاں اذانیں 3 ہوتی ہیں کیونکہ ہم نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ تعداد میں دنیا میں کم ہیں، اس لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر پڑھی، ظہر عصر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا، مغرب عشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا. تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں، تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے.
पैगम्बर अकरम ने दोनों तरीक़े पर अमल करके दिखाया ताकि मेरी उम्मत आसानी में रहे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत मौजूद है। सही। अब जब आपको दो नमाजों को मिला के पढ़ना है तो अजान का फ़लसफ़ा है एलाम, ऐलान, लोगों को आगाह और इत्तला करना कि नमाज खड़ी हो रही है, जमात खड़ी हो रही है। तमाम फ़िक़ही किताबों में आज़ान एलाम और है, आज़ान लिस्सलात और है, नमाज की अजान और है और ऐलान की अजान और है। तो लाउड स्पीकर पर जो अजान कही जाती है वो अजान कही जाती है ऐलाम की अजान, यानी ऐलान की अजान। ऐलाम भी लफ्ज़ सही है मीम के साथ और नून के साथ, ऐलान भी लफ्ज़ सही है। और फिर जब लोग सब ऐलान सुनकर जमा हो जाते हैं तो फिर दूसरी नमाज के लिए हमारे यहाँ इकामत कह ली जाती है। और अगर आज़ान भी कही जाए मुतलक़ ज़िक्र की नीयत से तो वो भी सही है, उसके लिए लाजिम नहीं है कि उसे लाउड स्पीकर पर कहा जाए, क्योंकि जिन्हें बुलाना था उन्हें बुला लिया गया और उन्हें पता है कि अब सब जमा होंगे तो दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने शहनशाह नक़वी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नमाज़ों को जमा करके पढ़ते हैं और इसके ऊपर जो है हदीसें मौजूद हैं, और ये कहना कि जो है नमाज़ों को जमा करके पढ़ना जो है गलत है, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से मतलब आप पढ़ सकते हैं। जमात के साथ मतलब अलग-अलग करके भी पढ़ सकते हैं आप और मिला के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा इसके अंदर इन्होंने जो है ज़्यादा तरजीह दे दी इस चीज़ को कि अब जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो उसको मिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अफजल तरीका यही है कि आप अलग-अलग जमात के साथ पढ़ें, और किसी वजह से आपको कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई ऐसा मसला पेश आता है कि भाई आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जिसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ईशा की नमाज़ का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप मगरिब के साथ ईशा को पढ़ लें। तो मतलब बिला वजह नहीं, मतलब इस तरीक़े को अपनाया जाए, किसी उज़र के बिना पे आप करें। और मतलब अक्सर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही इसी को अपना लें कि सिर्फ आपने पढ़नी है नमाज तो सिर्फ मिला के ही पढ़नी है, इसके अलावा नहीं पढ़नी। बहरहाल आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जो नमाज़ मिलाने का जो मसला है ज़ोहर, असर और मगरिब ईशा को, तो ये किस टाइम के लिए जायज़ है? मतलब कुछ लोग ऐसा वैसे मिला देंगे, तो जैसे अभी हम घूमने गए थे तो मेरे दोस्त ने कहा था कि अभी असर का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं है, वज़ू का भी कुछ इंतज़ाम वगैरह नहीं है, तो हमने ज़ोहर असर मिला के पढ़ ली। तो ये किस शक्ल में जाए? जैसे औरतों में होता है कि फंक्शन होते हैं, तो समझ लो अब ईशा के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर मगरिब ईशा मिला के पढ़ सकते क्या? क्योंकि उसके शरई हुक्म क्या है कि कब कर सकते? भाई ने सवाल किया, पहला सवाल नमाज से मुताल्लिक़ था कि कब हम नमाज़ों को मिला सकते हैं। तो नमाज़ों को आप सफ़र में मिला सकते हैं, सफ़र में जमा भी कर सकते हैं। और खसर, मिलाने को जमा बोलते हैं। खसर मतलब शॉर्ट करना, मतलब 4 रकात की नमाज 2 रकात हो जाएंगी, 2 की 2, 3 की 3, मतलब फजर की रहेंगी, मगरिब की जैसे 3, लेकिन जितनी 4 है वो 2 हो जाएंगी। तो जमा भी कर सकते हैं और खसर भी कर सकते हैं सफ़र में। सफ़र के अलावा हंगामी हालत में जमातों को मिलाया जा सकता है, लेकिन खसर नहीं होंगी, पूरी पढ़े जाएंगी। हंगामी हालत ये कि बाढ़ आई हुई है और लोगों को ज़रूरत है मदद वगैरह की, तो 5 टाइम अजान देना और लोगों का जमाना मुमकिन नहीं है, तो क्या करेंगे? फजर के टाइम पे फजर होगी, ज़ोहर असर मिला लेंगे, मगरिब ईशा मिला लेंगे। और ये मिलाने का तरीका भी रहेगा कि ज़ोहर को लेट करेंगे और असर को अव्वल पढ़ लेंगे। देखिए ये मिलता है, लेकिन अपने अपने वक्त में होंगे। मतलब ज़ोहर लेट होगी, असर अव्वल करे, ताकि एक ही वजू में एक साथ होगी, ताकि फिर आदमी फ्री होगी अपने कामकाज में। हंगामी हालात, हंगामी सिचुएशन, बाढ़ आ सकती है, जलजले हो सकते हैं ना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जंगी हो सकती है, जंगी हालात मुल्क के हो सकते हैं या किसी बस्ती के हो सकते हैं, तो तभी हंगामी हालात में ऐसा कर सकते हैं। बारिश की शिद्दत हो सकती है, तो ऐसा नमाज पढ़ेंगे कि ज़ोहर लेट और असर अव्वल, वो अपने अपने वक्तों में होंगी। एक दूसरा तरीका ये है कि ज़ोहर के टाइम में असर मिला लेंगे या असर के टाइम में ज़ोहर, लेकिन अगर ये सफ़र में नहीं है तो खसर नहीं होंगी, जमा हो सकती है, ये भी हंगामी हालत में। अब सिचुएशन डिपेंड है लोगों की, हंगामी हालत क्या हो सकती है, सफ़र के अलावा भी डिपेंड है। आप देखिए उस हंगामी हालत में आप वो काम इंशाअल्लाह कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का भी मौक़िफ़ रख दिया। उन्होंने कहा कि हंगामी हालात के अंदर आप जो है नमाज़ों को जमा कर सकते हैं, ज़ोहर में असर को कर सकते हैं और असर में मगरिब को कर सकते हैं, तो हंगामी हालात में कर सकते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है यहाँ पे बारिशें भी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे मस्जिदों में हनाफ का जो है बड़ा सख्त इसमें मौक़िफ़ है कि वो नमाज़ों को जमा नहीं करवाते। जैसे कि आपको पता है कि बारिश हो रही है और मगरिब का टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि बारिश की
تیزی رفتار بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی زیادہ جمع ہو جائے گا عشاء تک، پھر بھی وہ نمازوں کو جمع نہیں کرواتے کیونکہ ان کا موقف تھوڑا سخت ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سفر کے اندر بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ نمازوں کو ملانا ہی ان کے نزدیک جو ہے نا یہ عمل درست ہی نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے، تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہوا؟ نہیں، گناہ تو نہیں کہہ سکتے. اس میں دیکھیں ایک جعلی روایت موجود ہے کہ المستدل الحاکم میں جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں اور وہ جو ہے وہ دوستی ہے، اس طرح کی روایتیں جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں. تو وہ تو نبی علیہ السلام نے خود نماز جمع فرمائی ہیں اس طریقے سے، سفر میں بھی فرمائی ہیں، اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں. تو اگر وہ نمازیں مطلب روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شرعی اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلے. جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 1633 آنورڈ، اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. اب یہ ایک آسانی دی ہے، آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے، اس کے اوپر شرعی فتویٰ کیسے لگا دیں؟ اگر آپ کے بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں نا. احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور اینڈرائیڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں 1633 آنورڈ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. تو بہتر افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ افضل یہی ہے. ہم بلا درازہ وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں سے فیسلٹی تو نہ چھینیں. بالکل صحیح. سو دوستو، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، لیکن کوئی عذر کے بنا پہ، کوئی مجبوری کے تحت اگر آپ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ اس معاملے میں جو ہے نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ علماء کرام آپ کو یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں. بہرحال ان چیزوں کو جب آپ قرآن حدیث خود سے کھول کے پڑھتے ہیں تو چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں اور نالج آپ کو ملتی ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کر لیں. جیسے ہی ویڈیو اپڈیٹ ہوگی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو